عزیزان کرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو لے کر اہل تشیع بہت ہی زیادہ اعتراض کرتے ہیں صحابہ کرام پر، حتیٰ کہ اتنا تک کہہ دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ کا جنازہ رات کو چند صحابہ کے ساتھ پڑھ لیا اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بتایا اور نہ وہ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، اور پھر شور کرتے ہیں اور سادہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے بخاری شریف کی ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں جس میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت بی بی فاطمہ کی وفات کا نہیں بتایا اور خود ہی جنازہ پڑھ لیا، یہ حدیث آتی ہے۔ لیکن عزیزان کرامی، اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ الزہرا کا جنازہ نہیں پڑھا، بلکہ میں خود اہل تشیع کی چند کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو بلکہ نہ صرف پتہ چلا بلکہ حضرت ابو بکر صدیق وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لخت جگر کے جنازے پر بھی آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعزیت بھی کی۔ اب اسی حدیث کو اگر لیا جائے، بخاری شریف کی جو حدیث ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری کے اندر اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے وہ خود یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بی بی فاطمہ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے کہ دیکھیں اب ہمارے علاقے کے اندر یہ گیا گزرا دور ہے، اس علاقے کے اندر ہمارے اس دور کے اندر بھی اگر کوئی علاقے میں بندہ فوت ہو جاتا ہے تو کم درجے کا حقیر بندہ بھی اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے کے لیے بھی سب چلے جاتے ہیں، جاننے والے بھی چلے جاتے ہیں، نہ جاننے والے بھی چلے جاتے ہیں۔ اور یہ حضرت بی بی فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کوئی عام عورت نہیں تھی اور فوت ہوئی، جیسے کہ اہل تشیع کی کتابوں میں ہے۔ ایک کتاب جلاء العیون، اس کتاب کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 6 اور صحابہ تھے، یعنی 7 ٹوٹل بندے تھے جنہوں نے حضرت بی بی فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ یہ عجیب سی بات ہے۔ اب دیکھیں، صرف حضرت ابو بکر صدیق کو نماز جنازہ سے نکالنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کی مختلف باتیں لکھ دی ہیں کتابوں کے اندر کہ بی بی فاطمہ فوت ہو گئی، رات کو حضرت علی نے 6 بندوں کو کھڑا کر کے نماز جنازہ پڑھایا اور سپرد خاک کر دیا۔ یہ کیسی بات ہے کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اور صرف جنازہ پڑھنے والے 6 اور 7 آدمی، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ اور اسی جلاء العیون میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی وفات جب ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے دونوں، اور انہوں نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صاحبزادی کی وفات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعزیت بھی کی۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا یہ فوت ہو رہی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس یہ حضرت بی بی فاطمہ کے اوپر تیمارداری کے لیے تھی، اور غسل بھی حضرت اسماء بنت امیس نے دیا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں۔ اور بیوی کو بھیج کر حضرت ابو بکر صدیق کو کیا خود خبر نہیں ہوئی تھی یا خود علم نہیں تھا؟ بغیر اجازت کے حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت بی بی فاطمہ کو غسل دینے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ عجیب سی باتیں کرتے ہیں اور عقل سے بھی ماورا جو باتیں ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کی جب بیوی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے غسل کے لیے آئی تھی تو ظاہری بات ہے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھ کر آئی ہوں گی، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اس کا علم بھی تھا۔ اور پھر ابھی میں نے بات بیان کی کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق آئے بھی صحیح نماز جنازہ میں بھی۔ تو لہٰذا عزیزان کرامی یہ باتیں صرف باتیں ہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا کہ انہوں نے آ کر نہ جنازہ پڑھی یا حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ان کا کوئی بغض تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ حسن و سلوک نہ کرتے، بلکہ اہل تشیع کی کتاب الاحتجاج اس کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، ان کے معاملات و مشاورات میں بھی شرکت کرتے تھے اور مشورے دیتے بھی تھے اور مشورے قبول بھی کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں آتی ہیں تو ان سے یہ جو سارے نکات ہیں اور یہ ساری باتیں جو ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جس طرح یہ تبرہ کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ بی بی فاطمہ کا جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جس طرح پڑھا، اسی طرح باقی صحابہ نے بھی پڑھا جو کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے تھے۔